یا رجب کے عنوان سے ہو، 15ویں شعبان کے عنوان سے ہو، عید الفطر کی رات کے عنوان سے ہو جسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یا عید الاضحیٰ کی رات، یا پھر عرفے کی رات، عرفے کا دن، یہ مخصوص موقع اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے۔ رمضان مبارک کا مہینہ جس میں تو اللہ تعالیٰ جو عرش کو تھامے ہوئے فرشتے ہیں ان فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، اس کا حکم خلاصہ ہے کہ تم میرے عرش کو چھوڑو اور میرے روزےدار بندے جو دعائیں کر رہے ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کرو۔ فرشتوں کو ڈیوٹی لگایا اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کی قبولیت کے اوپر، دعا کرنے کے اوپر کہ آمین کرو مجھے۔ اللہ توبہ کو پسند فرماتے ہیں، توبہ جب بندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے بہت پسند فرماتے ہیں۔ دیکھا جائے تو انسان جو ہے بنی آدم جسے کہتے ہیں، آدم کی اولاد، گناہوں کا پتلا ہے، گناہ اس سے ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ جس کو محفوظ رکھے وہ گناہوں سے پاک رہتے ہیں، جیسے کہ پیغمبر ہے، نبی ہے، رسول اللہ کے، وہ بھی گناہ ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک رہتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے، شیطان اور نفس سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اب ہمارے جیسے، میرے آپ کے جیسے اللہ کے جو بندے ہیں گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، بعض مرتبہ جان کر بھی ہوتے ہیں اور بعض مرتبہ انجانے میں بھی ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، کبھی تو تنہائی میں بھی کر لیتے ہیں، کبھی تو محفل میں بھی کرتے ہیں اللہ اعلان۔ تو گناہ تو انسان سے ہوتا ہے، لیکن اللہ کا بہترین بندہ وہ ہے جو توبہ کرے، جو توبہ کرے۔ گناہگار بندہ جب توبہ کرتا ہے اللہ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سچے دل سے جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، یہاں تک کہ گناہوں کو معاف کرنا تو چھوڑیے آپ، اللہ اتنے قدردان ہیں، اتنی محبت کرنے والے ہیں کہ اس کے کیے ہوئے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں، اور اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی شان، جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم توبہ استغفار کرتے ہیں اللہ کے سامنے۔ جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کو پسند فرماتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں چلیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں، میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ بعض روایت میں یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ کے سامنے استغفار پڑھتا ہوں۔ صحابہ نے جب دریافت فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشے ہیں، اللہ نے تو آپ کو معاف فرما دیا، آپ کے گناہ ہوتے نہیں، اگر ہوئے بھی تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے آپ کے گناہوں کو، اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمانے کا، پھر آپ کیوں استغفار پڑھتے ہیں، کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب ہمارے آقا سرور کونین تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ 70 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم کو کتنی مرتبہ کرنا چاہیے استغفار۔ جو بندہ جتنا استغفار کرے گا، یعنی گناہوں پہ نادم ہوگا، اللہ کے سامنے توبہ کرے گا، وہ اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوگا۔
بالکل جائزہ ہے. کیا ہے اتنی رونق کیوں ہے, چہل پہل کیوں ہے؟ بتایا جاتا ہے فرشتوں کو کہ اللہ کا ایک بندہ اللہ سے صلح کر رہا, جو اللہ سے باغی تھا, اللہ سے دور تھا, وہ اللہ کی طرف پلٹ رہا ہے, وہ اللہ کی طرف راغب ہو رہا ہے, تو اللہ خوش ہوتے ہیں, آسمانوں کو سجا دیتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں, اس لیے بار بار توبہ استغفار کرتے رہتے. اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے استغفار. استغفر اللہ العظیم من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یا استغفر اللہ, یا استغفار, بہت سے استغفار ہیں, آپ کو جو سہولت ہے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. تو میرے بھائی بزرگوں دوستو, اس کی بہت بڑی فضیلت ہے استغفار پڑھنے, توبہ کرنے کی اللہ کے سامنے بہت بڑی فضیلت ہے. جو بندہ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. روزی کے ذرائع بند ہو گئے, لوگ پریشان ہیں, سامنے آتے ہیں حالات, آپ لوگوں کے سامنے بھی آتے ہیں, لوگ بولتے ہیں کہ ہمارا کاروبار نہیں چل رہا, ہمارے گھر میں برکت نہیں ہو رہا, ہم نماز بھی پڑھے سب کرے پھر بھی ایسا کیوں ہو گیا. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے اس حدیث کے ذریعے سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو بندہ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنے والا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. تو جن حضرات کے کاروبار کے اندر کا کچھ کمی کوتاہی ہو رہی, تھوڑا کم چل رہا, تو ان کو چاہیے کہ وہ کثرت کرے استغفار کی, وہ استغفار کی کثرت کرے. یہ میں نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں کہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق ہے. تو ہم یقین کے ساتھ اگر کثرت سے استغفار کریں گے ہم, تو ہماری مشکلیں جو کاروباری لحاظ سے وہ تمام مشکلیں ہماری حل ہو جائیں. ہماری روزی کے ذرائع جو بند ہو چکے ہیں وہ ذرائع کھل جائیں گے, اور آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی پہنچائے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ میرے یہاں روزی ملنے والی ہے. آپ خیال بھی نہیں کرتے, وہاں سے اللہ آپ کا انتظام کر دیتا. اس لیے کثرت کے ساتھ استغفار کرو. اور استغفار کی وجہ سے بلاؤں سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے. بلائیں پریشانیاں جو اس کو آئی بھی رہتی ہیں یا آنے والے رہتی ہیں, وہ استغفار کی کثرت سے ان سے بھی محفوظ ہوتا ہے, اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے. تو ہم استغفار کریں, توبہ کریں, اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے, اپنے لیے بھی, اپنے اہل و عیال کے لیے بھی, اپنے جو مرحومین ہیں ان کے حق میں بھی توبہ استغفار کرتے رہے اللہ سے. اللہ کی شان بہت برابر. آپ بڑے سے بڑے بھی گناہ گار ہوں گے, لیکن جب اللہ کے سامنے آپ عاجز ہو جائیں گے, اللہ کے سامنے آپ جھک جائیں گے, رجوع ہو جائیں گے آپ اللہ کی طرف میں, تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے بڑے سے بڑے گناہوں کا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. جو رات گزری وہی رات کی دلیلیں ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنے بنو کلب کے قبیلے کے بکروں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرمائے. نجات والی رات, برات والی رات جو پڑھے ہم سنے عمل کریں, الحمدللہ قبول فرمائے. تو اتنے بڑے بڑے لوگوں کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. واقعات سنتے رہتے ہیں کیسے کیسے بڑے. آپ کو ایک واقعہ بتا چلوں. ایک اللہ کا بندہ تھا, وہ بہت بڑا گناہ گار, لوگ اس کے نام سے چھڑتے تھے, اور اس کا کاروبار وغیرہ بھی بہت زیادہ تھا. وہ اس کے ایک رشتے دار لیڈیز, ان کو بولتے سو اس کے اوپر دل فرادہ ہو جاتا تھا, اور اس نے طاق میں رہتا تھا کہ کب وہ بولتے سو میری بس میں آ جائے, ضرورت میں آ جائے, میں اس کو کور کروں, اپنی خواہش پوری کروں. موقع ملا اور اس کو اس
لڑکی کو ضرورت تھی تو وہ اس کے خلاف نے آ کر اظہار کری تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری مدد تو کر دوں گا لیکن میری یہ خواہش ہے، میری خواہش کو پوری کر۔ تو مجبوراً اس نے حامی تو بھر لی اور ان کو اس کی ضرورت کو پوری کر دیا۔ اور جب اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے وہ آیا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، پوچھا کہ کیوں رو رہی ہے؟ میں تو تمہارے اوپر کوئی زبردستی نہیں کروں، وعدہ ہوا ہے ہمارا، میں تمہاری ضرورت پوری کروں تو میرے اوپر نہ آئے۔ تو بولے کہ ہاں میں ایک مجبوری میں آپ کے پاس تو آ گئی ہوں لیکن میں بہت پاک دامن ہوں اور اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ گناہ کی طرف راغب ہو۔ کچھ ایسی باتیں کی جس کی وجہ سے اس کے دل پہ اثر ہوا اور اس نے اس کو وہاں پر چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے لیے۔ وہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ ایک مرتبہ جب ایک غار میں پھنس گئے تھے 3 افراد اور اوپر سے چٹان آ کے اس غار کے سوراخ کو بند کر دی داخلے کی جگہ، تو اس کے اندر یہ بندہ بھی تھا اور اس نے جب اس عمل کو یاد کر کے اللہ کے سامنے دعا کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عمل کی برکت سے اس کی مصیبت کو ہٹایا۔ 3 لوگ تھے، ایک امام کی خدمت کرنے والے تھے اور ایک تجارت میں مزدور کا مال لگا دیے تھے، تو مزدور جب بعد میں آیا تو جو مزدوری تھی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی، لاکھوں کروڑوں کے حساب میں آ گئی، تو واقعہ کبھی انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو۔ تو 3 جنے تھے، تو 3 جنے پھنس گئے تھے، تو 3 جنے اپنے اپنے نیک عمل کو یاد کر رہے تھے، ایک جنا اپنی ماں کی خدمت کو یاد کر کے اللہ سے دعا کیا تھا اور ایک جنا مزدور کی پوری مزدوری ادا کر دیا تھا، تو وہ عمل کو یاد کر کے دعا کرا تھا۔ اور یہ بندہ بولتے سو یہ دنیا کی جو اس کی خواہش تھی اس عمل کو بولتے سو اللہ کے لیے چھوڑ کے عمل کیا تھا، تو یہ تینوں جنے بھی اپنے اس نیک عمل کو اللہ کے سامنے پیش کر کے دعا کرے تو ان کی مصیبت ہو گئی۔ اور ایک واقعے میں کفل نام کا ایک بندہ تھا، بہت کروڑوں پتی لکھپتی بنے، تو وہ ایک وادی کو خرید کے لایا۔ آج کے حساب سے دیکھا جائے تو قریب بتاتے ہیں علماء کرام کہ 60 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ کچھ قیمت ہوتی ہے، اس کے اندر ایک وادی کو خرید کے لے گیا۔ ہر بندے تو رات میں اپنی خواہش پوری کرنے جا رہا تو وہ رونے لگے، بولے کہ دیکھو میں تو تمہارے اوپر ظلم نہیں کر رہا ہوں، میں تو خرید کے لا ہوں تمہارے اور میرا حق ہے تمہارے اوپر۔ بولے کہ ہاں بھی کوئی مجبوری کی، مجبوری کے تحت میں یہاں پر بولتے سو بکی ہوں، اگر میں پاک دامن ہوں، میرے کو اللہ سے حیا آ رہی، شرم آ رہی، کچھ ایسے الفاظ بولے۔ کفر کے دل پہ بات کا اثر ہوا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو میں تمام کو اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں اور تم کو آزاد بھی کر دیتا ہوں، خرید دیے تھے نا آزاد بھی کر دے۔ یہ عمل حالانکہ وہ گناہ گار تھا اور اتنا گناہ گار تھا کہ اس کے نام پہ جانے کو یہ نہیں ہوتا تھا اور کفلو کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ میں آگے جو اسٹیپ ہونے والا ہے میری زندگی کا کیا ہونے والا نہیں معلوم، لیکن انہوں نے اللہ کی راہ میں اس باندی کو بندے سے آزاد کر دیا تو اللہ کو وعدہ اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ صبح میں اس کے گھر کے پاس میں بندے سو انہیں ایک لکیر لکھتی ہے کہ اس کی بندے سے جو نماز پڑھے گا اس کی مغفرت ہو گیا، کچھ ایسے طرح کا تو لوگ پورے جا رہے اس کے گھر کے سامنے سے ایک دم دیکھ رہے، دیکھتے اللہ کا ولی ہو گیا، ایک ہی رات میں ایک عمل سے اللہ کا ولی بن گیا، آپ اندازہ نہیں لگا۔ اگر وہ عمل نہیں کرتا انہیں اور اگر اس کی رات ویسی گزر جاتی تو صبح میں اس کی کفن کو کوئی ہاتھ لگانے والا تھا نہ نہیں تھا، اس کے جنازے کو کوئی اٹھانے والا نہیں رہتا، ویسا گناہ گار بندہ تھا اور لوگوں کے اندر اتنا فیمس تھا، لوگ اس سے چھڑتے تھے، لیکن اس کا ایک عمل اللہ کو پسند آ گیا، اللہ کی رضا کے لیے جب انہیں وہ عمل کیا اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دی اور وہ توبہ بھی ہوگی، اس کی وہاں پہ انتقال جب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی فرمایا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، پتہ نہیں یہ ہے کہ اللہ کی ذات بہت بڑا اور بڑا ہے، اللہ بے انتہا محبت فرماتے ہیں۔ کل بھی تقریباً بات اسی کے اوپر چلی کہ ہم اللہ کے سامنے توبہ کریں، اپنے تمام گناہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دے، اللہ معاف کر دے، اللہ ہمارے ہر گناہ کو اللہ معاف کر دے گا۔ جو اللہ کے رسول کو تکلیفیں پہنچائے مکے میں مدینے میں، جب وہ اسلام قبول کرے اللہ تعالیٰ تمام گناہ کو معاف کر دے۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آ کر تو رونے لگے،
ایمان قبول کر لیا، رونے لگے، پوچھے اللہ کے رسول کیا بات ہے، کیا وجہ سے رو؟ بولے کہ میں زمانے جاہلیت میں ایسا عمل کیا ہوں کہ میرے کو آج سناتے ہوئے بھی افسوس ہوتا ہے، اور میں اس عمل کو یاد کرتا ہوں میرا کلیجہ تڑپ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے کیا ہے عمل؟ بولے کہ میں زمانے جاہلیت میں جب بچیوں کو بولتے سو زمین میں گاڑ دیا جاتا تو میں اپنے لخت جگر کو بچے کو مٹی اپنے ہاتھوں سے قبر کھود کے اس کو گاڑ دیا، وہ مجھ کو چلاتی رہی، مجھے پکارتی ابو جان ابو جان، اور میں بغیر کسی مروت کے اس کے اوپر اپنے ہاتھوں سے زندگی بچی کو گاڑ دیا ہوں کہ اللہ یہ میرے عمل کو معاف کرے گا۔ اتنا سخت عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کلمہ طیب جو پڑھے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان لانے سے پہلے جتنے بھی تم نے گناہ کیے ہوں گے، جب تم ایمان میں داخل ہو گئے اور کلمہ توحید جب پڑھ لیے تو پچھلے تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تم اب ایسے ہو گئے جیسے کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا۔ اس لیے ہم یہ نہ سوچیں کہ میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں، اللہ میری مغفرت کرتا ہے یا نہیں کرتا نہیں معلوم ہے۔ بس آپ کا کام اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے، آپ کا کام اللہ کے سامنے توبہ کرنا ہے۔ وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے، اللہ کی شان ہے، جس کو چاہے معاف کرو۔ آپ اپنے ذہن میں یہ نہ مت بٹھائیے کہ میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میں تو ایسا ہوں، میں تو ویسا ہوں، نہیں۔ آپ بس توبہ کرتے رہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو بندہ سچے دل سے 3 مرتبہ استغفار پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے سمندر کا جھاگ وجہ پتہ نہیں کی ہے، لیکن بہت زیادہ کثیر تعداد میں بھی اگر اس کے گناہ ہے اور انہیں سچے دل سے توبہ کر اللہ کے سامنے 3 مرتبہ استغفار پڑھ لیا، اللہ اس کے اس تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ ایسی شان اللہ، دل میں ندامت ہو، پھر ایسا نہیں کرنے کا عزم ارادہ ہونا، تو پھر اللہ ہمارے گناہوں کو معاف، گناہوں کو معافی نہیں کرتے بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرماتا ہے۔ اور ہم جتنا استغفار پڑھتے رہیں گے اتنے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، اور ہم اللہ کے ساتھ میں جب معافی چاہ رہے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمارے سامنے اگر کسی غلطی کو کہی ہم اس کو بھی نظر انداز کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بچپنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں تھے، قریب 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہے، گھر میں رہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال میں کبھی ایک مرتبہ بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا نہیں، ڈرایا نہیں۔ حالانکہ بچے تھے، کچھ ٹوٹ جاتا کچھ ٹوٹ جاتا، اپنے بچے کیسا کرتے وہ بھی کرتے تھے۔ اگر گھر والے کسی وجہ سے کوئی چیز ٹوٹ گئی، کوئی نقصان ہوگا، گھر والے اگر ان کو ڈراتے باتیں کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس کا فرما خلاصہ رہنے دو، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب ان کو باتیں کرنے سے ان کو ڈرانے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ مقدر میں تھا وہ ٹوٹنا، مقدر میں تھا وہ نقصان ہونا، ہو گیا، نہیں سے اخلاق سے درگزر کا معاملہ رکھنا۔ اللہ کے رسول سے صحابی نے دریافت فرمایا کہ میرے جو نوکر ہے، خادم نما ہیں، وہ لوگ میرے ساتھ میں زیادتی کرتے ہیں، کام کرنے کے طرح آگے پیچھے ہوتے، تو میں کتنے مرتبہ معاف کروں؟ بولے کہ کم سے کم دن میں 70 مرتبہ، کم سے کم دن میں 70 مرتبہ تم اپنے غلاموں کی، اپنے ماتحتوں کی غلطیوں کو معاف کرو۔ اندازہ لگائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے اللہ نیک عمل کرنے والا ہمارا دین کی محنتوں کے لیے اللہ سب کو قبول فرمائے، شرک و بدعت سے، گناہوں کا عمل سے، غیر اسلامی رسومات سے اللہ ساری امت کی حفاظت فرمائے۔ آمین الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین الحمدللہ رب العالمین۔